فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24، اور یہاں پر ہم پڑھیں گے اس نشست میں خطبہ 130 پیج 315 پر ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن کیا گیا تو ان سے مخاطب ہو کر یہ خطبہ فرمایا تھا۔ اس خطبے کی سند پڑھ لیتے ہیں۔ سند خطبہ یہ ہے کہ اس خطبے کو مرحوم علامہ کلینی نے کتاب روضۃ الکافی میں معمولی فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے ذیل سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ربضہ کی طرف جلا وطنی کے موقع پر صرف امیر المومنین علیہ السلام ہی نہ تھے بلکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، عمار یاسر اور کچھ روایات کے مطابق حضرت عقیل بن ابی طالب بھی موجود تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑے دل نشین انداز میں ابو ذر کو تسلی و تشفی دی، جس کی تفصیل نکات کے ذیل میں آ جائے گی۔ کافی حوالہ نوٹ کیجیے، کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 206، حدیث 251۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف نے کلینی کی روایت کے مطابق روایت کی جانب اشارے کے بعد مزید لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے بھی اس خطبے کو احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب ثقیفہ سے نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 291۔ اور اب خطبہ ایک نگاہ میں لکھا ہے کہ جب بنی امیہ اور آل مروان کے غاصبین خلیفہ ثالث کے اشارے پر اسلامی بیت المال پر ٹوٹ پڑے اور اسے لوٹنے لگے تو انہوں نے ابو ذر کو، جو بڑے بہادر انسان اور صاف لہجے میں امر بمعروف اور نہی از منکر کرنے والے تھے، اپنے منافع کی راہ ایک خطرناک مزاحم سمجھا۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ ثالث کو مجبور کر دیا کہ ایک بدترین آب و ہوا والے شہر کی طرف ان کی جلا وطنی کا حکم جاری کر دیں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے چاہا کہ ایک طرف اس حکم کے غیر شرعی اور ظالمانہ ہونے کو ثابت کر دیں اور دوسری طرف ابو ذر کو تسلیاں دیں تاکہ ان کی قوی اور بلند ہمتی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور وہ مصائب و مشکلات کے ہجوم کے سامنے ڈٹے رہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ کو الوداع کہنے کے لیے گئے اور انہوں نے نہایت خوبصورت اور قوی استدلال اور تسلی بخش بیانات کے ذریعے انہیں تسلی دی اور انہیں اس سعادت بخش مستقبل کا یقین دلایا جو ان کے انتظار میں تھا، اور ساتھ ہی بنی امیہ اور بنی مروان کی شرمناک تاریخ کے اوراق پر ایک اور ورق کا اضافہ فرمایا۔ اب یہاں پر 316 پیج پر ہم آ گئے ہیں اور ہم اس خطبے کا حصہ پڑھیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ یا ابا ذرن انکا غضبت للہ، اور ختم ہوا ہے فرستا منہا لا امنوکا، اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اے ابو ذر تمہارا غیظ و غضب اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اس سے امید وابستہ رکھو جس کے لیے یہ غیظ و غضب اختیار کیا ہے۔ قوم کو تم سے اپنی دنیا کے بارے میں خطرہ تھا اور تمہیں ان سے اپنے دین کے بارے میں خوف تھا، لہٰذا جس کا انہیں خطرہ تھا وہ ان کے لیے چھوڑ دو اور جس کے لیے تمہیں خوف تھا اسے بچا کر نکل جاؤ۔ یہ لوگ بہرحال اس کے محتاج ہیں جس کو تم نے ان سے روکا ہے، اور تم ان سے بہرحال بے نیاز ہو جن سے ان لوگوں نے
نے تمہیں محروم کیا ہے، ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ فائدے میں کون رہا اور کس سے حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ یاد رکھو کہ کسی بندہ خدا پر اگر زمین و آسمان دونوں کے راستے بند ہو جائیں اور وہ تقوی الہی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ دیکھو، تمہیں صرف حق سے انس اور باطل سے وحشت ہونی چاہیے۔ تم اگر ان کی دنیا کو قبول کر لیتے تو یہ تم سے محبت کرتے، اور اگر دنیا میں سے اپنا حصہ لے لیتے تو تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ بدعنوانیوں کے خلاف ڈٹ جانے والی شخصیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب خلیفہ ثالث نے حضرت ابو ذر کی ربضہ ریب ظالح کی طرف جلاوطنی کا حکم جاری کیا۔ پیج 317 روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابو ذر کو ربضہ کی جانب جلاوطن کیا گیا تو خلیفہ ثالث نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے کہ نہ تو کوئی شخص ابو ذر سے بات کرے گا اور نہ کوئی اس کی مشایعت کرے گا۔ جو پھر انہوں نے اپنے داماد مروان بن حکم کو حکم دیا کہ ابو ذر کے ساتھ شہر کے باہر تک جائے تاکہ لوگوں کو ابو ذر سے دور رکھا جا سکے۔ مروان نے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو جلاوطنی پر روانہ کیا اور لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے دور رہے۔ جو لوگ انہیں الوداع کرنے گئے ان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عقیل رضی اللہ اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ شامل تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے راہ چلتے ہوئے ابو ذر سے کچھ باتیں کی اور انہیں تسلی دی۔ اس پر مروان برہم ہو کر کہنے لگا کہ اے حسن علیہ السلام، خبردار، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین خلیفہ ثالث نے لوگوں کو اس شخص سے بات چیت کرنے سے منع کیا ہے؟ اگر معلوم نہ تھا تو اب جان لو۔ اس پر امیر المومنین علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا اور اس کے گھوڑے کے سر پر تازیانہ مارا اور فرمایا دفع ہو جاؤ، خدا تمہیں آتش جہنم میں جھونک دے۔ مروان ناراض ہو کر خلیفہ ثالث کے پاس پلٹا اور انہیں ماجرا سنا دیا جس پر وہ شدید ناراض ہوئے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ نمبر 252۔ پھر لکھا ہے کہ اس موقع پر ابو ذر رضی اللہ شہر کے دروازے پر کھڑے تھے اور لوگ انہیں وداع کر رہے تھے۔ اسی موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے درج بالا کلام، جس کا ہر جملہ اہم نقطے کا حامل ہے، ان سے بیان فرمایا تاکہ ان کے لیے باعث تسلی ہو اور جس راہ پر وہ چلے ہیں اس میں ذرا بھی تزلزل پیدا نہ ہو۔ اس مختصر کلام میں امام علیہ السلام نے 6 نکات کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ پہلے مولا فرماتے ہیں اے ابو ذر، تمہارا غیظ و غضب اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اس سے امید وابستہ رکھو جس کے لیے غیظ و غضب اختیار کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا جس کی خاطر تم غصہ ہوئے ہو اسی سے امید رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے امید رکھو۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس جملے میں امیدواری کی دلیل بھی بیان فرمائی ہے، کیونکہ جو کوئی کسی شخص کی خاطر کسی ایسی چیز کی نسبت غصہ ہو جائے جو اس کے نزدیک مکروہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اس کی مدد کرے گا۔ دوسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں پیج 318، مولا فرماتے ہیں کہ قوم کو تم سے اپنی دنیا کے بارے میں خطرہ تھا اور تمہیں ان سے اپنے دین کے بارے میں خوف تھا، لہٰذا جس کا انہیں خطرہ تھا وہ ان کے لیے چھوڑ دو اور جس کے لیے تمہیں خوف تھا اسے بچا کر نکل جاؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے تمہارے واشگاف الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سبب اپنی حکومت اور مادی منافع کو خطرے میں دیکھا، لہٰذا مدینے میں تمہاری موجودگی کو برداشت نہ کر سکے، مگر تم نے ان سے دوری اختیار کی اور ان کے تحائف کو ٹھکرا دیا کہ تم اپنے دین کو خطرے میں دیکھ رہے تھے۔ اب جب کہ تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو اور لوگوں کو حاکمان وقت کے ہولناک انجام سے آگاہ کر دیا ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے ایمان کو پالو۔ اس کے بعد اس گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہرحال اس کے محتاج ہیں جن کو تم نے ان سے روکا ہے، اور تم اس سے بہرحال بے نیاز ہو جس سے ان لوگوں نے تمہیں محروم کیا ہے۔ ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ فائدے میں کون رہا اور کس سے حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے
دین کے محتاج تھے، وہی دین جسے تم دنیا پر فدا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن تمہیں ان کی دنیا کی کوئی ضرورت نہ تھی، اگرچہ انہوں نے تمہیں اس سے باز رکھا۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے ستعلم، سین تے عین لام میم، سین پہ فتح، تے پہ فتح، عین پہ جزم، لام پہ فتح، میم پہ پیش، تو ہے یہ ستعلم کا جملہ ابو ذر رضی اللہ کی مزید تسلی کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کی عمر مختصر ہے، گویا ان ایک دن کے برابر، اور کل قیامت آنے والی ہے، پھر ظالم دنیا پرست لوگ گھاٹے میں پڑ جائیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے، وہ لوگ پرہیزگاروں کا مقام و مرتبہ دیکھ کر حسرت میں ڈوب جائیں گے۔ آ گئے ہم پیج 319 پر، لکھا ہے تیسرے جملے میں آپ علیہ السلام ابو ذر کے دل میں امید کی شمع روشن کرتے ہیں اور مایوسی کے بادلوں کو ان کی روح سے آسمان سے دور کر دیتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں یاد رکھو کسی بندے خدا پر اگر زمین و آسمان دونوں کے راستے بند ہو جائیں اور وہ تقوی الہی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ یہ جملہ در حقیقت اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ترجمہ ہے یہ کہ جو بھی یہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی اور پانچویں نصیحت میں مولا فرما رہے ہیں دیکھو تمہیں صرف حق سے انس اور باطل سے وحشت ہونی چاہیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری روح کی تسکین کا سامان حق میں ہونا چاہیے، اور جب تک راہ حق پر گامزن ہو کسی بھی چیز سے خوف نہ کھانا، تمہاری وحشت باطل میں ہونی چاہیے، اور جب تک باطل سے گریزاں ہو کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوگا۔ تم نے خدا کی خاطر قیام کیا ہے اور خدا ہی کی خاطر امر بمعروف اور نہیں از منکر کیا ہے، لہٰذا تمہیں کس چیز کا غم ہے؟ پھر آپ علیہ السلام چھٹے اور آخری جملے میں فرماتے ہیں پیج 320 پہ آگے کہ تم اگر ان کی دنیا کو قبول کر لیتے تو یہ تم سے محبت کرتے، اور اگر دنیا میں سے اپنا حصہ لے لیتے تو تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ایسے پیشہ ور تاجر اور ظالم سوداگر ہیں کہ جو بھی ان کے مظالم سے راضی ہو جائے اور تھوڑا حصہ لے کر ان سے مل جائے تو یقیناً اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں، اور اس کے جان و مال کا اسی طرح دفاع کرتے ہیں جس طرح اپنے جان و مال کا۔ اس کلام میں ایک طرف ابو ذر رضی اللہ کے لیے دلداری اور تسلی و تشفی کا سامان تھا، اور دوسری طرف وقت کے ظالم حکمرانوں پر شدید تنقید اور کاری ضرب تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو ذر خدا کے صالح بندے، زاہد و پارسا اور امر بمعروف و نہی از منکر کا نمونہ تھے۔ ان کی زبان ظالموں کو لرزا کر رکھتی تھی۔ آپ کا وجود ظالم حکمرانوں اور ان کے چیلوں کے دامن پر ایک بدنما داغ تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس مرد پارسا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی کی باتیں 1,00,000 تلواروں سے بھی زیادہ کارگر اور مؤثر ہیں۔ اور اب ہم پڑھیں گے نکات، جس میں ہیڈنگ ہے حضرت ابو ذر کو خوب پہچانے۔ اس میں لکھا ہے نمبر 1 لکھا ہے، سب سے پہلے نمبر 1 حضرت ابو ذر رضی اللہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زندگی کارناموں سے بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ کی زندگی پوری تاریخ میں راہ حق پر چلنے والے تمام مجاہدوں کے لیے درس اور نمونہ ہو سکتی ہے۔ اب لکھا ہے آپ کے مختصر حالات زندگی کچھ یوں ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ ان کی زندگی امیر المومنین علی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے تابع رہی، سوائے اس فرق کے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بہت سے مواقع پر بحکم خدا اور وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت اختیار کیا، لیکن ابو ذر رضی اللہ نے ہمیشہ سخت رویہ اپنایا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے ساتھ ظالموں اور گناہ گاروں کے مقابل ہمیشہ نبرد آزما رہے۔ ان کی زندگی کا مختصر احوال کچھ اس طرح سے ہے پیج 321 کہ آپ کا نام جندب جیم نون دال بے جندب، اور آپ رضی اللہ کے والد کا نام جنادہ جیم نون الف دال ہے۔
اور اس کے بعد لکھا ہے کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی غفار غین فعل غفار سے تھا، جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ ابتدا میں اطراف مکہ میں بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اسی دوران مختلف ذرائع سے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر آپ تک پہنچی اور آپ کو غائبانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی نشانیوں سے واقفیت ہوئی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسجد الحرام میں پہنچے تو دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ ایک گوشے میں بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت ابو طالب مسجد میں داخل ہوئے اور انہیں دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، ان کے چچا آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے حضرت ابو طالب کو اچھی طرح پہچان لیا۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے تو ابو ذر رضی اللہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت ابو طالب نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابو ذر نے کہا جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں جو مبعوث ہوئے ہیں، میں ان میں حقانیت کی نشانیاں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ کل اسی جگہ آ جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے رات مسجد الحرام میں اس حال میں گزاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور شوق دیدار کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اگلے دن حضرت ابو طالب کے ذریعے حضرت حمزہ رضی اللہ نے سے آپ کا تعارف کرایا گیا۔ جب حضرت حمزہ نے ان کی دلی صداقت کو پرکھ لیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ سے تعارف کرایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ نے جب ان سے مطمئن ہوئے تو آپ نے ابو ذر کو امیر المومنین علیہ السلام سے ملوایا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے مکمل اطمینان کے بعد انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، جہاں ابو ذر نے کلمہ پڑھا اور اپنی غیر مشروط اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں اور خاندان کی طرف پلٹ جاؤ، تمہارا ایک چچا زاد بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، لہٰذا تم تمام میراث کے تم مالک ہو، جاؤ اس کی حفاظت کرو، اور جب میں کھلے عام دعوت اسلام دینے لگوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ رضی اللہ جنگ بدر، احد اور خندق کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنا تمام مال و اسباب راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق امت کے خطاب سے نوازا اور زہد و پارسائی میں آپ کو عیسیٰ بن مریم کی شبیہ قرار دیا۔ پیج 322۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب عین الحیات میں فرماتے ہیں کہ روایات اہل تشیع اور اہل سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شخص قدر و منزلت اور رتبے میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود کا ہم پلہ نہ تھا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آسمان ایسے مرد پر سایہ فگن ہو اور نہ زمین نے ایسے مرد کو اپنے دوش پر اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 398۔ پھر لکھا ہے کہ ابو ذر ہمیشہ مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلافت خلیفہ ثالث کے حوالے کر دی گئی اور انہوں نے بیت المال کو اپنے داماد مروان کے سپرد کیا جو منحرف اور دنیا پرست شخص تھا، تو ابو ذر نے شدید اعتراض شروع کیا۔ آپ گلی کوچوں میں یہ آیت لکھی ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ کہ اور جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، پیغمبر آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ سورہ توبہ آیت 34۔ تو اس آیت کی وہ بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے کہ جو بیت المال کی لوٹ مار سے متعلق خلیفہ ثالث اور ان کے طرفداروں پر طنز تھا، انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ یہ بات کئی بار خلیفہ ثالث
تک پہنچی اور انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ کا وجود خلیفہ ثالث اور ان کے حمایتیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوا۔ خلیفہ ثالث نے کسی کے ذریعے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو کہلا بھیجا اور سمجھایا کہ اس کلام سے باز رہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے کہا، کیا خلیفہ قرآن کی آیت پڑھنے سے بھی روکتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں خدا کی رضا کو خلیفہ کے غصے پر ترجیح دوں گا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن خلیفہ ثالث لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کعب الاحبار، ہجے کرتے ہیں کاف این بے، الف لام الف ہے بے الف رے، کعب الاحبار اور ابو ذر بھی وہاں موجود تھے۔ پیج 323۔ خلیفہ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا مسلمانوں کا پیشوا ایسا نہیں کر سکتا کہ بیت المال سے کچھ قرض لے اور حالات سدھرنے پر اسے واپس کر دے؟ کعب الاحبار نے کہا کہ اس میں کیا معنی ہے؟ ابو ذر رضی اللہ اس پر برہم ہوئے اور کہا کہ اے یہودی زادے، کیا تم ہمیں اسلام سکھانا چاہتے ہو؟ یعنی مسلمانوں کے بیت المال سے متعلق ایسا کام جائز نہیں۔ اس پر خلیفہ ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اے ابو ذر، تم مجھے اور میرے دوستوں کو بہت ستاتے ہو، لہٰذا تمہیں مدینے سے نکل کر شام کی طرف جانا چاہیے۔ انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، لیکن ابو ذر شام میں بھی خاموش نہ رہے۔ جب آپ نے محروم اور نادار لوگوں کے ناچیز گھروں کے مقابلے میں امیر شام کے قصر خزرہ اور بنی امیہ کے اسراف الف سین رے الف اسراف اور فضول خرچیوں کا مشاہدہ کیا تو آپ نے چلا کر امیر شام سے کہا کہ اگر اس محل کو بیت المال سے بنایا ہے تو خیانت ہے، اور اگر اپنے مال سے بنایا ہے تو اسراف ہے۔ خدا کی قسم، جو کچھ میں شام میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ کتاب خدا میں ہے اور نہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حق کا چراغ گل ہو رہا ہے، باطل زندہ ہو رہا ہے، سچوں کو جھٹلایا جا رہا ہے اور حکومت تقوی سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں میرے شام پر گراں گزریں۔ اس نے خلیفہ ثالث کو لکھ بھیجا کہ اگر ابو ذر شام میں رہا تو یہ شام کے حالات کو بگاڑ دے گا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ انہیں دردناک حالت میں مدینے کی طرف واپس بھیج دے۔ جب ابو ذر خلیفہ ثالث کے پاس پہنچے تو ان پر غلط الزام لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے خیال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر و نحن یہ تھوڑا سا اس کو لائٹ و نحن اغنیاء۔ تو ابو ذر نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کہتے تو کیوں بیت المال کو اللہ کے نادار بندوں میں تقسیم نہیں کرتے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابی العاص کے بیٹوں بنی امیہ کی تعداد 30 نفر نون فیرے نفر تک پہنچے گی تو بیت المال کے امواہل الف میم واو الف ہے لام، یا صرف اموال ہے اور بیچ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ہے، میرے خیال ہے صرف اموال ہے۔ بیت المال کے اموال کو اپنے درمیان تقسیم کریں گے اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنائیں گے۔ خلیفہ ثالث نے اطراف کے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حدیث سنی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر خلیفہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، افسوس ہو تم پر اے ابو ذر، کیا خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ نے ابو ذر سے کہا کہ حدیث ابو العاص کو دہرائیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا آپ نے ایسی حدیث پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنی ہے، لیکن ابو ذر سچ کہہ رہا ہے۔ خلیفہ ثالث نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ابو ذر سچ کہہ رہا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بغیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آسمان نے سایہ نہ کیا اور نہ زمین نے بوجھ اٹھایا کسی ایسے شخص کا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 324۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ سب حاضرین نے کہا کہ ہاں یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس پر خلیفہ ثالث کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی اور پشیمانی ہوئی۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ خلیفہ ثالث نے اپنے 2 غلاموں کو 2 لاکھ دینار کے ساتھ ابو ذر کے پاس بھیجا اور کہا کہ ابو ذر رضی اللہ سے کہہ دو کہ خلیفہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ان 2 لاکھ دیناروں سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرو۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ کیا دوسرے مسلمانوں کو اتنی رقم دی ہے؟ کیا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ تو بولے کہ تو میں انہیں کیسے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ کہا خلیفہ کہتے ہیں یہ میرے ذاتی اموال میں سے ہیں اور خدا کی قسم اس میں کوئی حرام ملا ہوا نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ نے انہیں لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں بے نیاز ترین شخص ہوں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان کی ولایت کے ذریعے بے نیاز کر دیا ہے۔ یہ رقم واپس لے جاؤ اور خلیفہ سے کہہ دو کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور خدا ہی میرے لیے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 398۔ آخر کار خلیفہ ثالث اپنی بدعنوانیوں کے خلاف حضرت ابو ذر رضی اللہ کے اعتراضات سے تنگ آ گئے اور اپنے اطرافیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ انہیں مدینے سے نکال دیا جائے۔ حضرت ابو ذر نے شام یا عراق کا انتخاب کیا، لیکن خلیفہ ثانی نے ان میں سے کسی کو بھی قبول نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو ذر رضی اللہ جہاں بھی جائیں وہاں خاموش نہیں رہیں گے۔ بالآخر انہیں مدینے سے دور ربضہ نامی بدترین آب و ہوا والے علاقے کی طرف جلا وطن کر دیا۔ آپ رضی اللہ نے اس بے آب و گیاہ ریگستان میں اپنی جان دے دی اور بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے لیے کوئی کفن بھی میسر نہ تھا، یہاں تک کہ جب مالک اشتر ایک گروہ کے ساتھ اس طرف سے گزرے تو ابو ذر رضی اللہ کی اکلوتی بیٹی نے جو راستے میں بیٹھی ہوئی تھی انہیں خبر دی کہ قافلے والے آئے اور آپ کو ایک گراں بہا کفن پہنا دیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بزرگ صحابی عبداللہ ابن مسعود نے آپ رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نہایت احترام کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ یہاں پر حوالہ ہے مندرجہ بالا مطالب معروف کتابوں سے تلخیص شدہ ہیں، جیسے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، شرح مرحوم شوستری اور شرح مرحوم خوئی بر نہج البلاغہ اور بہار الانوار وغیرہ۔ ہم آ گئے ہیں پیج 325 پر۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ اور سوشلزم، بریکٹ میں لکھا ہے اشتراکیت۔ بہت سے متعصب افراد نے یا تو امیر شام اور بنی امیہ سے تعلق کی بنیاد پر یا خلیفہ سے حد سے زیادہ عقیدت کی بنیاد پر یہ کوشش کی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنائیں، کیونکہ اگر ابو ذر رضی اللہ کو خدا دوست اور روئے زمین کا سب سے سچا فرد سمجھا جائے اور خلیفہ ثالث کو مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر شام کو صحابہ کے عنوان سے رتبہ دیا جائے تو ان دونوں میں موافقت ناممکن ہے۔ لہٰذا انہوں نے ابو ذر رضی اللہ کی بے احترامی کو آسان سمجھتے ہوئے انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ابو ذر اموال کی ذاتی ملکیت قرار پانے کے معتقد نہ تھے اور ایک طرح سے اشتراکیت کا نظریہ رکھتے تھے۔ لکھا ہے زرکلی اپنی کتاب الاعلام میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاید وہ پہلے اشتراکیت پسند تھے جنہیں حکومت وقت نے جلا وطن کر دیا تھا۔ حوالہ ہے الاعلام، زرکلی جندب کے کلمے کے ذیل میں یہ بیان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے ذاتی ملکیت کی نفی ہوتی ہو، بلکہ ان کے تند و تیز زبانی حملے امیر شام جیسے لوٹ کھسوٹ مچانے والوں یا خلیفہ ثالث جیسے بیت المال کا بے دریغ بٹوارہ کرنے والوں کے خلاف ہوتے تھے۔ اسی لیے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے دور میں چونکہ بیت المال کی تقسیم بہتر طریقے سے ہوتی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ نے کچھ نہ کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کی عبارات میں مال اللہ کی اصطلاح
پائی جاتی ہے جو ذاتی ملکیت کے نفی کرتی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیت المال کے بارے میں مال اللہ کی تعبیر رائج اور مستعمل ہے۔ میم سین تے عین میم لام۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ اپنی مشہور کتاب الغدیر کی 8ویں جلد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ پر لگائے گئے اشتراکیت کے الزام کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ کی گفتگو میں مال اللہ کی تعبیر فراواں پائی جاتی ہے۔ پھر خلیفہ دوم سے کچھ روایات نقل کرتے ہیں جو سب کے سب کتاب اموال ابی عبیدہ میں مذکور ہیں۔ ان تمام روایات میں خلیفہ دوم نے صریحاً بیت المال کو مال اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ پیج 326۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی متعدد روایات منقول ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے بیت المال کو مال اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 343 کے بعد۔ پھر لکھا ہے کہ بے شک اموال خدا کو مال اللہ ہی سے تعبیر کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے ذاتی اموال پر بھی مال اللہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ نور میں صریحاً اس امر کو واضح کرتا ہے۔ ترجمہ: اور خدا کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دو، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ نور آیت نمبر 33۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گروہ نے حضرت ابو ذر کے بارے میں اپنے عناد اور تعصب کی بنا پر نہایت عجلت سے فیصلہ سنا دیا، کیونکہ حضرت ابو ذر ہمیشہ سورہ توبہ کی اس آیت پر استناد کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت ہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ توبہ آیت 34۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت منکرین زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہ کہ ذاتی ملکیت کی نفی ہے۔ اس سے بھی تعجب والی بات یہ ہے کہ بعض متعصب گروہوں کے دباؤ پر 1367 ہجری میں جو کہ ازہری فتویٰ کمیٹی کی طرف سے کمیونزم کے خلاف دیے گئے فتوے میں ابو ذر رضی اللہ سے متعلق ایک اور عقیدہ نقل کیا گیا ہے اور اسے باطل قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس عقیدے کو ابو ذر رضی اللہ کی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناآگاہی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ دولت ہو اسے راہ خدا میں محتاجوں کو دینا چاہیے اور اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 327۔ علامہ امینی اس فتوے کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر شیخ الازہر نے اس مسئلے سے متعلق مطالعہ اور تحقیق کے کام کو ایسے افراد کے ساتھ کے سپرد کیا ہوتا کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ کے حالات کا صحیح علم رکھتے تھے اور تعصب سے دور ہو کر فیصلہ سناتے، تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ ایسے عقیدے کے ہرگز قائل نہ تھے، اور سب سے بدتر وہ عذر ہے جو انہوں نے ابو ذر رضی اللہ کے اشتباہ کے لیے پیش کیا ہے کہ ابو ذر انورٹڈ کاما کہ ابو ذر رضی اللہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عذر بدتر از گناہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، بدتر از گناہ۔ پھر چلتے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ایسے امور میں سے ہے کہ جو کسی داغ دیدہ ماں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ہر مسلمان کو ان کی ایسی حرکت پر آنسو بہانا چاہیے۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسر کیا ہو اور ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو، اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی مشہور حدیث میں خلق و خلق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا قرار دیا ہو، کیا یہ سزاوار ہے؟ اس کے بارے میں اس قسم کی نازیبہ گفتگو کی جائے۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 312 اور 313۔ پھر لکھا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ بخاری اور مسلم جیسے محدثین کے نزدیک اس قدر قابل اعتماد تھے کہ سنت کے ان دو بزرگوں نے کتاب صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ابو ذر رضی اللہ سے 281 احادیث نقل کی ہیں، جو کہ یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ الازہر فتویٰ کمیٹی حقائق سے کس قدر دور تھی۔ حوالہ ہے اعلام
زرکلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ کی المناک داستان۔ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو ذر رضی اللہ سے متعلق بہت سے حقائق بیان نہیں کیے گئے اور لازم ہے کہ اس سلسلے میں ایک مستقل کتاب تالیف کی جائے۔ اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ جو چیز حضرت ابو ذر رضی اللہ کو باطنی قوت بخشتی اور مخالفین کو بہت ہراساں کرتی تھی، وہ ان کا کم نظیر زہد و تقوی اور صریح لہجہ تھا۔ ایک طرف آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے آپ پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالی جا سکتی تھی، اور دوسری طرف آپ کا صریح لہجہ اور صاف صاف اعتراضات ان کے لیے قابل تحمل نہ تھے، جس کا ایک نمونہ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید نے جاہز جاہز سے انہوں نے جلام ابن جندل غفاری نامی ایک شخص سے نقل کیا ہے، پیج ہم 328 پہ آ گئے، نقل کیا ہے کہ میں خلیفہ ثالث کے زمانے میں شام کے قنسرین قاف نون سین رے یہ نون قنسرین نامی علاقے میں امیر شام کا نمائندہ تھا۔ پیج 328 ہے یہ۔ ایک دن میں امیر شام کے پاس گیا تاکہ اپنے علاقے کے بارے میں کچھ سوال کروں۔ اچانک میں نے کسی شخص کی فریاد سنی جو چلا کر کہہ رہا تھا کہ اونٹوں کی قطاریں آگ کا بوجھ لے کر پہنچ گئی ہیں۔ اشارہ ان اونٹوں کی طرف ہے کہ جن پر بیت المال کے اموال لادے جاتے تھے۔ خدایا جو شخص دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے اس کو اپنی رحمت سے دور فرما، اور جو شخص منکرات سے دوسروں کو روکے اور خود اس کا مرتکب ہو اسے بھی اپنی رحمت سے دور فرما۔ جلام کہتا ہے جیم لام الف میم کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ امیر شام پر لرزہ طاری ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھ سے پوچھا جلام کیا جانتے ہو کہ یہ آواز بلند کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ وہی